الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بات ہوگی پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرتا ہے، لیکن پڑوسی کے حق کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے پڑوسی کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ بعض اوقات والدین کے بعد پڑوسی کے حقوق کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید آئی ہے، لیکن آج ہم انہی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرتی بگاڑ، ظلم و زیادتی، عداوتیں، رنجشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ قریبی ہوں یا اجنبی ہوں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین کے حقوق کے بعد پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں پڑوسی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جبرائیل امین پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی وصیت کرتے رہے، مجھے گمان ہونے لگا۔ کون فرما رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی بری حرکتوں سے اس کا پڑوسی جو ہے محفوظ نہیں ہو۔ یہاں واضح ہو گیا کہ ایمان کی تکمیل پڑوسی کے آرام اور سکون کو اپنی ذات سے محفوظ رکھنے میں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بکری ذبح کر رہے تھے تو بار بار خادم سے پوچھتے، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی گوشت بھیجا ہے؟ پھر فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے گمان ہوا شاید وہ پڑوسی کو وراثت میں شریک کر دیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کچھ پھل آئے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اتنا حصہ پڑوسی کے بچوں کے لیے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوشبو یا یہ منظر دیکھیں اور دل میں حسرت ان کے آ جائے۔ اسلام کا یہ کمال ہے کہ وہ نہ صرف پڑوسی کے حق کو واجب قرار دیتا ہے بلکہ ان کے جذبات و احساسات کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کو پریشان کرتے ہیں، کبھی آواز اونچی کر کے، شور کر کے، کبھی کوڑا وغیرہ ڈال کے، کبھی ان کے دروازے کے آگے گند پھینک کے، کبھی ان کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی زبانوں سے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں کہ پڑوسی کی زندگی جو ہے وہ جینا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ظلم و زیادتی اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا اپنے بھائی کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کے ساتھ کھانا بانٹیں، اگر وہ مشکل میں ہوں تو ان کا سہارا بنیں، اگر کوئی پڑوسی پریشانی میں، مشکل میں پڑ جائے تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی ایک بہتر معاشرے کی جو ہے اصل بنیاد ہے۔ لہٰذا آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور ان کو اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنی گندی حرکتوں سے
ایذا یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں گے، تاکہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے معاشرے میں محبت بڑھے اور ہمارا ایمان بھی کامل ایمان ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول اچھا ہو، معاشرہ اور سماج اچھا ہو اور پڑوسیوں کے سارے لوگ حق ادا کریں؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آپ آگے ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔